وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں۔ اب یہی بات ہے، یہ ہمارا کام تھا کہ کائنات کے جو حقائق ہیں، کائنات کے جو مضمر حقائق ہیں نا، یا پوشیدہ حقائق ہیں، اس کو ہم نے جو ہے اس کا انکشاف کرنا تھا، اس کی تحقیق کرنی تھی کہ فلاں شے ہے، فلاں چیز ہے یا پوری کائنات ہے، اس کے اور راز کیا ہے اس کے اندر سے، یعنی یہ چیز جو ہے کس کس کام، ہمارے کس کس کام آ سکتی ہے۔ فطرت کے راستوں کو ہم نے کھولنا تھا۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ جو صدا تھی کن فیکون کی، ایک تھیوری آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، فلاں سائنٹسٹ نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ آدم کا علم ہے۔ اور اس میں ایک بات اور میں کہہ دوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پہلے یہ تھے، سائنٹسٹ تھے فلاں سائنس میں، اور فلاں یہ کیا اس نے مسلمان، وہ پہلے مسلمان تھا اب کیا ہوگا وغیرہ، یہ میں اس کو نہیں مانتا۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، اس نے بہت بڑی تھیوری دی یا کوئی پریکٹیکل کیا، کوئی تجربے کی بنیاد پر کہا کہ بھائی فلاں چیز یہ ہے دنیا میں، کائنات میں، مسلمان نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، کچھ سال بعد جو اسی سائنٹسٹ نے اسلام قبول کر لیا، تو اب ہمارا کیا اس کے لیے کیا کریڈٹ ہوگا؟ ہم اس کا وہ جو کام تھا وہ اس کا کریڈٹ دیں گے یا چھینیں گے؟ نہیں، یہ جو تم نے کام کیا تھا وہ تو غیر مسلمان کی حالت میں کیا تھا، کفر کی حالت میں، اس لیے تمہارا یہ کام ہم جو اس کو آن نہیں کرتے۔ ہاں، مسلمان ہونے کے بعد اب تو کوئی نیا کام کر تو یہ ہمارا کام ہوگا۔ کیا ہم یہ جواب دیں گے اس کو؟ کیا مطلب ہوا کہ یہ جو کائنات کو کھولنا ہے، کائنات کی فطرت کو کھولنا ہے، انکشاف کرنا ہے چیزوں کو، کہ کائنات میں یہ کچھ حقائق ہیں، یہ کائنات ایسے چل رہی ہے۔ جتنی بھی سائنس کی تھیوری، جو جتنی بھی یہ تھیوریز آئی ہیں ابھی تک، وہ کیا تھا؟ وہ کس نے کیا؟ وہ انسان نے کیا۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ آدم کا بیٹا ہے۔ یہ بات ہے، چاہے وہ مسلمان ہو عقیدے کے اعتبار سے یا مسلمان نہ ہو، اس میں اس کی کوئی بحث نہیں ہے۔ اس میں کائنات کو کھولنے کے لیے کسی پر بھی یہ جو ہے وہ حقیقت کھل سکتی ہے کائنات کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، کائنات مسخر کی گئی ہے ہمارے لیے۔ ہمارا یہ فلسفہ نہیں ہونا کہ ہم تو آخرت کو ماننے والے، دنیا سے ہمارے کیا لینا دینا۔ اب یہ وہ سیٹ بیک ہے۔ زوال کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے، ہم نے کائنات کو خوبصورتی ہم نے بخشنی ہے، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی فلسفی تو ہمارے پاس ہے بھائی، کائنات کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناؤ۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، چاہے ان کی قیمت کتنی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو، اس کو استعمال کرنا ایک مومن کام ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ ہماری اپروچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا یہ فلاں گاڑی ہے تو ہم تو آخرت والے ہیں، یہ تو دنیا والوں کا کام ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی کائنات تو ہمارے لیے مسخر ہے، ان چیزوں کو ہم استعمال کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی ہم تو آخرت کو ماننے والے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہم تو بس چلیں گے گدھا گاڑی پر، ڈالے پہ کیوں بیٹھنا ہی ہے، اس سے کیوں خریدنا ہے، اسکارپیو پر کیوں بیٹھنا ہے، ہم تو چلیں گے سائیکل پر ہی چلیں گے، ہم تو آخرت میں وہ والے ہیں۔ تو پھر کسی کار میں بیٹھ جاؤ بھائی، سائیکل پہ بھی کیوں چڑھنا ہے؟ پھر بوری کا لباس سلواؤ اور چلو، پھر دیکھتے ہیں دنیا والے تمہیں کیا کہتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اچھا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ بھائی جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ہے، پیدا کس نے کیا ان سب کو؟ اب یہ ہمارا کام تھا، ہم ان چیزوں کو جوڑتے، کوئی نئی چیز تیار کرتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ہم ان کا استعمال کریں گے، لیکن استعمال کس لیے کریں گے؟ وہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ والی آیت ہمیں یاد رہنی چاہیے۔